अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का मेरा टॉपिक पाकिस्तान इन चेंजिंग रीजनल सिनेरियो पे मैंने तैयार किया है। ये इन द बैकड्रॉप ऑफ अफ़गानिस्तान केस है। अफ़गानिस्तान में से अमेरिकन फोर्सेस का एग्ज़िट, इस पर मैं कंप्लीट लेक्चर आपको दे चुकी हूँ। उम्मीद है आप लोगों ने सुना होगा, और वो लेक्चर उसमें आपको अफ़गानिस्तान से एग्ज़िट होने की पॉलिसीज़ जो अमेरिका 2014 से बना रहा था, मगर बाइडन के दौर में आकर वो सडनली किस तरह से चेंज हुई और किस तरह से एब्रप्ट जो है वो एग्ज़िट हुआ, उसके क्या इम्पैक्ट आए, वो सारी चीज़ें मैंने उसमें डिस्कस की हुई हैं। वो आप सुन सकते हैं और वो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा फॉर योर इंटरव्यू एंड फॉर योर रिटन एग्ज़ाम एज वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है उसी के बैकड्रॉप में है कि पाकिस्तान इन चेंजिंग रीजनल सिनेरियो और वर्ल्ड की जो सिनेरियो चेंज हो रहा है उसमें पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसीज़ को किस तरह से रिव्यू करना है। वर्ल्ड पॉलिटिक्स इस वक्त कहाँ जा चुकी है कि वार ऑन टेरर जो है वो 20 ईयर्स अगो जो स्टार्ट हुआ था वो ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। वार ऑन टेरर को जब प्रेसिडेंट बुश ने स्टार्ट किया था 2001 में, जब उन्होंने स्पीच किया था तो उसमें उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया था, वो वर्ड था क्रूसेड। क्रूसेड का वर्ड यूज़ किया गया था जिसका मतलब है सलीबी जंगें, जो कि एक लॉन्ग टाइम्स तक चलती रहती थी। तो वार ऑन टेरर को भी क्रूसेड का टाइटल देने से मुराद यही था कि ये टेरर की जो जंग है, टेरर को ख़त्म करने की, टेररिज्म को ख़त्म करने की, वो काफ़ी लंबी चलेगी। ये वॉर जो है वो 23 ईयर्स तक चलती रही, और अब इस वक्त अमेरिका ने वार ऑन टेरर को ख़त्म करके OTH ओवर द होराइज़न मीन्स कि अब ड्रोन अटैक्स के ज़रिए अपने पर्पस को इकनॉमिकली जो है अफ़गानिस्तान को और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को जो है स्नैप करके जो है वो अपने मकासद को हासिल करने की कोशिश करेगा। इंडो पैसिफिक रीजन इन हालात में, जबकि वार ऑन टेरर ख़त्म हो चुकी है, ऑन ग्राउंड्स जो है वो ख़त्म हो चुकी है, इसमें इलाकाई जो ताकतें हैं, रीजनल जो पावर्स हैं जिसमें रशिया है, चाइना है और अमेरिका है, उनके दरमियान आपस में जो है वो एक फ़िज़ा पैदा हो चुकी है मुकाबले की, एक कंपटीशन स्टार्ट हो गया है। और ये फ़िज़ा पाकिस्तान और दीगर तरक्की पज़ीर ममालिक के लिए, जहाँ बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं वो फेस करने पड़ रहे हैं उनको, अलॉन्ग विद कुछ अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो भी क्रिएट हो रही हैं जिनको प्रॉपरली यूटिलाइज़ करने की ज़रूरत है। इस सिलसिले में इंडो पैसिफिक रीजन पर फोकस करने की ज़रूरत है। अमेरिका और चाइना के माबैन जो सी ट्रेड रूट्स की जो के अंदर जो राइवलरी चल रही है उस पर फोकस करने की ज़रूरत है कि किस तरह से सी ट्रेड रूट्स को कंट्रोल करने की फ़िज़ा, ज़ेर समंदर पेट्रोलियम और फिशरीज़ के जो ख़जाने हैं उनके पर कंट्रोल करने की जो फ़िज़ा अमेरिका और चाइना के दरमियान पैदा हो चुकी है। और साउथ चाइना सी जो है 9 डैश लाइन्स जो हैं वो क्रिएट हुई हैं कि 9 डैश लाइन्स का जो कॉन्सेप्ट है चाइना का कि जी ये उसकी टेरिटरी है, जिसमें नक्शे के बट 9 जो है वो सुर्ख रंग की डैश लगी हुई, 9 रेड डैश लाइन्स लगी हुई हैं, वो चाइना उसको अपनी टेरिटरी करार दे रहा है। और अमेरिका जो है उसके मुकाबले में क्या कर रहा है कि फ्रीडम ऑफ सीज़ का एक स्लोगन जो उसने क्रिएट किया हुआ है, और उस स्लोगन के तहत वो जो है अपनी नेवल पेट्रोलियम को जो है वो कंटिन्यू रखे हुए है, और रीजनल सुपीरियरिटी हासिल करने के लिए एक कंपटीशन की फ़िज़ा जो है वो पैदा हो चुकी है। टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, BRI का जो इनिशिएटिव रशिया ने, चाइना ने लिया हुआ है, उसके 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं। नंबर 1 ये है कि चाइना ने जो इलाके में मौजूद कंट्रीज़ हैं उनके साथ अपने स्ट्रेटेजिक रिलेशंस जो हैं वो डेवलप करने और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है। दूसरा उसका ऑब्जेक्टिव जो BRI का है वो है चाइना की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, चाइना की जो मिलें और फैक्ट्री हैं, उनके व्हील को मूविंग में रखना है, उनको तरक्की देना है, उनका की प्रोडक्शन को जो है वो कंटिन्यूड रखना है। और ये मॉडल जो है बहुत कामयाबी से काम कर रहा है, जिसके तहत बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो बड़े बड़े लीडर्स के हाथों में आ रही है, मगर ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट में वापसी जो पैसे की होनी है वो उसके साथ मुनाफा भी शामिल होना है। इसके लिए सरमाया का होना जो है वो मनी का होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस सिलसिले में BRI CPEC जो है, चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर, जिसको BRI का टॉर्च बेरर भी करार दिया जाता है, वो कामयाबी से वर्क कर रहा है। और इसमें सबसे पहले बिजली पैदा करने वाले जो मंसूबे हैं उन पर काम किया जा रहा है। एंड यू ऑल नो कि बिजली पैदा करने वाले जो मंसूबे हैं वो ज़्यादा जो हैं वो मुनाफा बख्श हैं, और उसमें इनकम जो है वो उसके चांसेस जो हैं और उसके जो वर्किंग है, प्रोग्रेस जो है वो बहुत बेहतर होती है।
سی پیک اینڈ چائنا جو ہے وہ اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس سینیریو میں سی پیک چائنا جو ہے وہ بیک ڈور پرووائڈ کر رہا ہے چائنا کو انڈین اوشن کے لیے، اور چائنا کے اس ڈیولپمنٹ کے ساتھ سی پیک کے ساتھ چائنا کی ڈپینڈنس جو ہے وہ اپنے ایسٹرن سی کے اوپر زیادہ ہے، کیونکہ اس کی ویسٹ وارڈ ایکسپینشن جو ہے وہ اس کی کم ہے. ایسٹرن سی کے اندر ڈپینڈنس ہونے کی وجہ سے اس کی جو ٹریڈ ہے وہ لمیٹڈ ہے. یس، اگر چائنا اپنی ویسٹ وارڈ ایکسپینشن کر لیتا ہے اور اپنی کنیکٹیوٹی کو ساؤتھ ایشین کنٹریز مثلا بنگلہ دیش ہے، ہندوستان ہے، پاکستان ہے، مشرقی کوریڈور کے ساتھ اپنے آپ کو لنک کرتا ہے، تو پھر اس کی جو تجارت کی جو ایکسپینشن ہے اس کو جو ہے وہ ترقی مل سکتی ہے اور وہ اس کو مزید جو ہے وہ فائدہ دے سکتا ہے سی پیک کا منصوبہ جو ہے. USA اینڈ G7 کنٹریز انیشیٹیوز کیا کر رہے ہیں اس سینیریو میں کہ جب پالیسیز جو ہیں وہ چینج ہو رہی ہیں، جس طرح سے چائنا اور امریکہ کے درمیان ایک اسٹرگل، ایک کمپٹیشن کی فضا کریٹ ہو چکی ہے، تو امریکہ نے انڈیا کے ساتھ کوآڈ ایگریمنٹ جو ہے وہ سائن کیا ہوا ہے. اسی طرح سے آسٹریلیا، UK اینڈ US آکس جو ہے وہ ایک معاہدہ جو وہ سامنے آیا ہوا ہے. اسی طرح سے اسی سال G7 سمٹ کانفرنس میں ممبر ممالک نے ترقی پذیر ممالک کے لیے ایک انویسٹمنٹ پیکیج تیار کیا ہے، جس کو انہوں نے نام دیا ہے بلڈ بیک بیٹر، B3W، یعنی یہ تین B ہیں جو ورلڈ کے لیے، ڈیولپنگ ورلڈ کے لیے انہوں نے کریٹ کی ہیں. اور یہ بلڈ بیک بیٹر B3W جو ہے یہ کس طرح کا پیکیج ہے؟ یہ اس طرح کا پیکیج ہے، اور یہ ایگریمنٹس جو ہو رہے ہیں یہ اس طرح کے ایگریمنٹس ہو رہے ہیں بالکل چائنا کے پیرلل لانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس طرح سے اس نے سی پیک یا BRI کے جو انیشیٹو لیے ہوئے ہیں، پروجیکٹ لیے ہوئے ہیں، اسی طرح سے وہ بھی ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرے، اور اس کے لیے انہیں اپنی پرائیویٹ کیپٹلائزیشن جو ہے انہوں نے کرنی ہے، اور چائنا کے مقابلے کی انویسٹمنٹ کا جو ہے وہ پلان کر رہے ہیں. پاکستان اینڈ سی پیک انویسٹمنٹ جو ہے اس میں اس کے جواب میں کیا کہا جا سکتا ہے کہ پروڈکٹیوٹی از ریکوائرڈ مور دین کنیکٹیوٹی. جیسے میں نے پہلے کہا کہ چائنا کو اپنی ٹریڈ کو بڑھانے کے لیے ساؤتھ ایشین کنٹریز کے کو وائڈلی جو ہے اس کو ٹیک اپ کرنا پڑے گا، ان کے ساتھ کنیکٹیوٹی بلڈ کرنی پڑے گی. مگر پاکستان میں کنیکٹیوٹی سے زیادہ پروڈکٹیوٹی کی ضرورت ہے کہ اگر سی پیک کے تحت آنے والی انویسٹمنٹ کو صحیح سمت میں خرچ نہیں کیا گیا تو، یعنی صحیح سمت کا مطلب کیا ہے کہ پرو ایکسپورٹ ایکسپورٹ جو ہیں وہ اسٹریٹجیز اینڈ امپورٹ سبسٹیوشن پالیسیز جب تک آپٹ نہیں کی جائیں گی، جب تک ایکسپورٹ نہیں بڑھائی جائے گی، جب تک امپورٹس کو کم نہیں کیا جائے گا، انٹرنلی جو ہے لوکل لیول کے پر جو چیزیں پروڈیوس کی جائیں امپورٹ کم سے کم ہو، اس وقت تک اس انویسٹمنٹ کا فائدہ نہیں ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ جب یہ سی پیک کے جو بھی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے اس کا جو بھی بینیفٹ ہو رہا ہے، جو بھی فوائد پاکستان میں آ رہے ہیں، ان فوائد کو کچھ فیملیز کے اندر کنٹرول کرنے کی بجائے اس کو معاشرے میں جو ہے واسٹ لیول کے اوپر جو اس کے بینیفٹ کی ضرورت ہے اس کو اسپریڈ کرنے کی ضرورت ہے. ادروائز کیا ہوگا کہ سوشو پولیٹیکل فالٹ لائنز جو معاشرے کے اندر آلریڈی موجود ہیں وہ اس میں زیادہ گیپ آ جائے گا، اور اس میں جو ہے وہ جو کہ معاشرے کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا. اس میں سولوشنز کیا ہیں کہ اس میں ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے، اسکلڈ یوتھ کی ضرورت ہے، ایز آف ڈوئنگ بزنس اینڈ گڈ گورننس کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے. یہ سولوشن ہے اگر سی پیک انویسٹمنٹ کو کامیاب کرنا ہے تو. اب گڈ گورننس جو ہے اس کے اوپر میں آلریڈی ایک دو لیکچر میں نے بہت اچھے اس میں اپلوڈ کیے ہوئے ہیں. اگر آپ گڈ گورننس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں گڈ گورننس کے ایشوز کیا ہیں، اس میں آپ کو بہت اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈنگ مل جائے گی. اس میں کنکلوژن کرتے ہوئے میں آپ کو یہ کہوں گی کہ پاکستان کو بدقسمتی سے پاکستان اپنی جتنی بھی جیو اسٹریٹجک سروسز پرووائڈ کرتا رہا ہے، وہ جیو اسٹریٹجک سروسز جو ہیں وہ اس کے بدلے میں جو معاشی امداد دیتا رہا ہے، وہ معاشی امداد جو ہے ایکسپورٹ اورینٹیڈ اسٹریٹجیز اینڈ امپورٹ سبسٹیوٹ پورشن پالیسیز کے اوپر خرچ نہیں ہوا، بلکہ وہ اس کا فائدہ جو ہے وہ اس طرح سے نہ تو ایکسپورٹ بڑھی ہے اور نہ ہی امپورٹ میں کمی واقع ہوئی ہے. اب جس طرح دنیا کی سیاست تبدیل ہو رہی ہے اور یہ معاشی ہینڈ آؤٹس جو ہیں، ایڈ ہینڈ آؤٹس جو ہیں وہ اینڈ کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ BRI اینڈ B3W آر ناٹ گرانٹس. یہ اب گرانٹس نہیں ہیں، یہ لونز ہیں، اینڈ لونز یو ہیو ٹو پے بیک. اگر ہم فوکس نہیں کریں گے آن افغانستان نیو ڈسپنسیشن، جو افغانستان کے اندر نئی حکومت بنی ہے اس کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے. وہاں پر جو ہیومینیٹیرین کرائسس ہمارے ہمسائے میں پیدا ہو رہا ہے اس کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے. فورن ڈائسپورا جو ہمارا ہے، جو فورن ہمارا ایک بہت بڑا ریزرو جو ہے، ایکسچینج ریزرو جو ہے وہ ہمیں پرووائڈ کرتا ہے، اس کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے. انوائرمنٹل فرینڈلی پالیسیز جو ہیں وہ ہمیں ان کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے.
تاکہ ہم جو بھی ہمارے پاس اس وقت ہمیں BRI B3W اور اس طرح کے اور جو پروگرامز جو ہیں وہ ہمارے پاس آ رہے ہیں, CPEC آ رہا ہے, اس کے ساتھ جتنے بھی ہماری ڈیولپمنٹ آ رہی ہے تو اس کے اوپر ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ایکسپورٹ اپنی بڑھانی ہے اور امپورٹ سبسٹیوشن جو ہے اس کو ہم نے انٹرنلی کریٹ کرنا ہے تاکہ ہمیں امپورٹس نہ کرنی پڑیں. ادروائز کیا ہوگا, پاکستان ول ٹرن انٹو ساؤتھ ایشین باسکٹ کیس. اب جو انٹرنیشنل ریلیشنس کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ بہتر جانتے ہیں کہ ساؤتھ ایشین باسکٹ کیس کسے کہتے ہیں. باسکٹ کیس کو میں ایکسپلین کرتی چلوں. باسکٹ کیس ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے یوز کیا گیا تھا کہ باسکٹ کیس ڈیولپنگ کنٹریز جتنے بھی ہیں جن کو امداد کی ضرورت ہے, جن کو جو بہت ہی زیادہ لو لیول پہ چلے گئے اپنی ڈیولپمنٹ, اپنی اکانومی کو کنٹرول نہیں کر سکے, جن کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اور جن کو ضرورت ہے ورلڈ ڈیولپڈ کنٹریز کی مدد کی, تو وہ باسکٹ کیس تیار سمجھے گئے. اور یہ ورلڈ جو آپ کی جو سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی تھی اس کے بعد باسکٹ کیس کنٹریز جو ہیں وہ ڈیولپنگ کنٹریز کو ڈکلیئر کیا گیا تھا. تو اللہ نہ کرے کہ پاکستان ول ٹرن انٹو ساؤتھ ایشین باسکٹ کیس if we are not focusing on the investment which is being sent in the term of BRI and B3W and CPEC. We have to be focused on our development and vast level پہ, اور وہ ڈیولپمنٹ جو کہ ٹرکل ڈاؤن ہو سوسائٹی کے اندر تاکہ میکسیمم لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور پاکستان اوور آل جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کر سکے. Putting our house in order should be our prime responsibility and policy. Thank you very much.